تو دو اور دو چار کی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اس آفاق میں پھیلا دیے ہیں، مگر یہ دلائل بدیہی نہیں ہے، نظری ہیں. وہاں نظری ایسے ہیں جب بدیہی سے بھی بڑھ کر ہیں، لیکن ہے نظری، غور کرنا پڑتا ہے. جو غور کرے گا وہ نتیجے تک پہنچے گا، جو غور نہیں کرے گا وہ ساری زندگی گمراہیوں میں ٹھوکریں کھاتا رہے گا. اور غور کرنے کے بعد نتیجے کو تک پہنچے گا تو پہنچیں گے تو سب، مانے گا وہ جو اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ دے، ورنہ درست نتیجے تک پہنچنے کے بعد بھی اس نتیجے کو مانے گا نہیں، مانے گا نہیں اس کو. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، آپ کو آج بھی اسلام کے پیرالل دنیا میں کوئی قانون نظر نہیں آئے گا. اس کے ہم پلہ ہے نہیں. دنیا قانون صحیح بنا بھی نہیں سکتی، اور بنا لے تو نافذ نہیں کر سکتی. نفاذ کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بھی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن سے، انہوں نے کل کا اپنا واقعہ بتایا کہ وہ لندن میں کہیں بہت گھومے ہوں گے، شاید بیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو بھائی ہاتھ کھڑا کر دیں، ویسے تو آتے ہیں بیان سننے. نہیں، یہ بھی کینیڈا سے ماشاء اللہ. وہ لندن سے آئے ہوئے، کینیڈا یا لندن پتہ نہیں، آج نہیں آئے میرا خیال ہے، یہ لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ لندن سے آئے نا. لندن سے آئے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان میں آتے تو پھر یہاں کے حساب سے چلیں گے نا. ٹھیک ہے، لندن میں تو لوگ لیٹ نہیں ہوتے، لیکن پاکستان آئے پھر یہاں کے حساب سے. کہتے ہیں نا جس ملک میں اس فقہ کو فالو کرتے ہیں بعض لوگ، تو ہمارے یہاں لیٹ فقہ چل رہا ہے، ہر کام لیٹ. تو کہنے لگے کہ میں جب وہاں گیا تو میں شراب کی طرف نہیں گیا، حالانکہ لوگ پیتے ہیں بہت زیادہ. وجہ کیا ہے کہ ایک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، اس کے بعد شراب سے نفرت. وہ واقعہ یہ دیکھا کہ کہیں کسی گورے نے شراب کے نشے میں کسی بے گناہ خاتون کو، وہ گورا نہیں سوری بلیک گورا تھا، گورے کی بھی دو قسمیں، ایک بلیک گورا اور ایک کالا وائٹ گورا. تو وہ بلیک والا گورا تھا. اب آپ کہیں گورا بھی اور بلیک بھی ہے، تو گورے سے مراد اس کنٹری کا تھا وہ، لیکن تھا بلیک. تو وہ جو بلیک گورا تھا اس نے نشہ پیا ہوا تھا، تو ایک خام خام ایک لڑکی کے پنچ مارا، اس بیچاری کے سامنے کے دانت وہ زندگی بھر ہنسنے مسکرانے کے قابل نہیں رہی. اب جب بھی وہ مسکرائے گی کسی سے دانت ادھار لے گی، مسکرا کے واپس رکھ دے گی. اب آپ آج کے بعد اس کے اپنے دانت نہیں ہیں. کہہ رہے مجھے بڑا ترس آیا اس لڑکی کے اوپر، بے گناہ بیچاری ہے وہیں جا رہی ہے اور یہ نشے میں اٹھا پھوڑ دیا اس. تو میں نے ان سے کہا جب انہوں نے واقعہ بتایا نا، میں نے کہا دیکھو ہمارے ہاں لوگ اس کو تو دیکھتے ہیں کہ قانون کتنا مضبوط ہے، کہ جس نے نشے میں مکہ مارا ہے، نشے میں مکہ مارا ہے، پولیس اس کو پکڑے گی، رشوت لے کے چھوڑے گی نہیں. ہمارے ہاں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نیگیٹو بات ہے کہ ہمارے ہاں اگر کسی نے بغیر نشے کے بھی مکہ مار دیا ہو تو دیکھا جائے گا کہ مکہ مارنے والا ہے کس لیول کا آدمی. بڑا آدمی ہے تو ایک اور مکہ لگا دو آپ، چھوٹا آدمی ہے تو 6 مکے اور بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو جو اس نے نہیں مارے. یعنی جتنے دانت ٹوٹنے کے کیس آئیں گے نا، اب قیامت تک کسی کے کھاتے میں، اس مجرم کے کھاتے میں جائیں گے وہ. جہاں بھی پولیس کو کوئی بغیر دانت کا نظر آئے گا، پولیس بلائے گی ہاں بھائی کس نے توڑا، کہ پتہ نہیں، لے آؤ یار وہی ہے نا وسیم کو اٹھا کے لاؤ بھائی وہاں سے، اس نے فلاں خاتون کے دانت توڑے تھے لہذا اس کے بھی کس نے توڑے ہیں، وسیم نہیں توڑے ہوں گے. ہمارے محلے میں بچپن میں ایک شخص نے چوری کی، لڑکا تھا نوجوان، بنگلے میں وہ لوگ مالک مکان گئے ہوا تھا کہیں 2-3 مہینوں کے لیے، تو یہ لوگ گئے وہاں چوری کر کے آ گئے، پکڑے گئے. بعد میں اس نے توبہ کر لی، تو مجھے ملا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں نے توبہ کر لی ہے لیکن پولیس والے مجھے توبہ کرنے دے نہیں رہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار اب جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے سب سے پہلے مجھے اٹھا کے بلا وجہ چترول لگا کے اکھلواتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کی، پھر ثابت ہو جاتا ہے نہیں کی تو چھوڑ دیتے ہیں. کہہ رہے وہ چترول تو سمجھ میں آ رہے تھے، یہ والے کس کام کے چترول ہے بھائی؟
جہاں چوری ہوگی پہلے احتیاطاً احتیاطاً 8-10 چترول ہمارے لگتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے چور بنا رہے ہیں کہ یار جب میرے لگنے ہی ہے, ہر محلے کی چوری میرے ہی کھاتے میں ڈالنا ہے, تو پھر یہی کام شروع کر دو. خیر میں نے اس کو سمجھایا, اللہ کے بندے آخرت کے چترول اس سے سخت ہیں. تو یہ نیگیٹو چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ مجرم کو سزا نہیں ملتی, بعض دفعہ وہ چھوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے ہاں مجرم نہیں چھوٹتا, پکڑا جائے گا. لیکن یہ کتنی پازیٹیو چیز ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی گرفت اتنی ڈھیلی ہو اس کے باوجود بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے, اور جس معاشرے میں قانون اتنا مضبوط ہے اس کے باوجود بھی وہ شراب پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. نہ اس بلیک گورے کی اس سے کوئی دشمنی, اس وائٹ گوری سے نہ اس کا ارادہ, نہ کوئی جھگڑا, صرف کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی اور ایک بے گناہ عورت کی آپ نے بتی سی نکال دی. تو یہ فالٹ کہاں سے آیا ہے؟ مذہب نہ ہونے سے آیا ہے کہ اتنے دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگ اور اتنے پڑھے لکھے اور ایجوکیٹڈ لوگ جنہوں نے پولیس کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے, مگر وہ جرائم کو کنٹرول کرنے سے عاجز ہیں, شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے. دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنا بڑا فالٹ ہے, اتنا بڑا انسانیت کے نام پہ بدنما داغ ہے یہ شراب, کہ ایک آدمی پینے کے بعد ایسا بہکتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. وہ تو شکر ہے مکہ تھا, ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں تھی, کوئی چاقو نہیں تھا, ورنہ گلا کاٹ دیتا اس کا. تو میں نے کہا یہ ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹو. پازیٹو یہ کہ قانون مضبوط ہے, نیگیٹو یہ کہ اتنا مضبوط ہو کے بھی ایک آدمی نے اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا. تو انہوں نے فرمایا آگے سنیں ہوا کیا. ہم تو اپنا تبصرہ پارسل کر دیا تھا نا. تو انہوں نے کہا آگے سنیں ہوا یہ ہے کہ اس بلیک کو سزا نہیں ملی. لو بھائی, کیوں نہیں ملی بھائی اس بلیک کو؟ اس وائٹ بلیک گورے کو سزا کیوں نہیں ملی؟ اس لیے کہ وہ تو نشے میں تھا, اس کا قصور نہیں ہے, جان کر تھوڑی کیا. اگلے کے دانت بھی گئے. یہ جب انسانی عقل قانون بناتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. پی کے آپ نے بندہ مار دیا, پی کے آپ نے ہو سکتا ہے 2-4 چترول یا کوئی جرمانہ تھوڑا بہت لگا ہو, کوئی وہ کیس نہیں بنا جو سچی مچی جو جاگتی حالت میں جب دانت توڑنے پہ کیس بنتا ہے. اسلام میں آپ شراب پی کے کوئی جرم کریں یا بغیر شراب کے کوئی جرم کریں, دونوں میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. آپ نے نشے میں بندہ مار دیا تو شریعت کہتی ہے کہ جس بندے کو قتل کیا ہے اس کے وارثین آپ سے قصاص لیں گے, بالکل اسی طرح جیسے شراب کے نشے کے بغیر کسی نے بندہ مارا ہو. اس لیے کہ فقہا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, شراب پینے سے پہلے تو دماغ کام کر رہا تھا نا, کہ میں پی کے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ابھی دماغ کام نہیں کر رہا ہے کہ بندہ مار دیا اس نے. پینے سے پہلے تو پتا تھا کہ کتنے لوگ شراب پی کے بندے مار چکے ہیں, کتنے لوگ شراب پی کے ایکسیڈنٹ کر چکے ہیں, کتنے لوگ شراب پی کے دانت توڑ چکے ہیں. تو پینے سے پہلے کیا اس کو یہ ہوش نہیں تھا کہ میں پیوں گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ لہذا اسلام میں شراب پی کے جرم کرنا اور شراب پیے بغیر جرم کرنا, ان دونوں کی نوعیت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس قانون, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا قانون کیوں نہیں بنایا کہ پی کے دانت توڑنے والے کا حکم کچھ اور, بغیر پی کے دانت توڑنے والے کا حکم کچھ اور. کیونکہ خود بھی پیتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ آج اس نے پی کے کچھ بندے کو مار دیا تو کل یہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا اصل حل یہ تھا کہ شراب پہ پابندی لگائی جائے, مگر کسی کا باپ بھی شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتا, چونکہ پابندی لگانے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ مذہب کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا مدینہ کی گلیوں میں کہ شراب پر پابندی ہے. عرب صدیوں سے شراب پیتے آ رہے تھے اور ان کی شرابیں بھی ایسی نہیں ہوتی تھی جیسی آج. انگور اور کھجور کی پکی شرابیں جو بہت زیادہ نشہ آور ہوتی ہیں. فقہا نے انگور کھجور کی شراب کا حکم الگ بیان کیا ہے, انگور کھجور کے علاوہ شراب کا حکم الگ بیان کیا ہے. شرابوں کے عادی تھے, مگر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا,
اور مدینہ کی گلیوں میں شراب کے مٹکے بہا دیے صحابہ کرام نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شراب کو حرام نہیں کیا, فرمایا جن برتنوں میں شراب پی جاتی تھی ان برتن کو دھو کر استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جن مٹکوں میں شراب بنتی تھی ان مٹکوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا آپ نے. وہ دن جو آیت قرآن کی نازل ہوئی ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, اے ایمان والو شراب اور جوا یہ ناپاک ہے, شیطان کا عمل ہے, فاجتنبوہ اس سے بچو. جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن سے لے کے 1400 سال تک یہ آیت مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہی ہے, اور آج بھی مسلمانوں میں اکثریت شراب سے دور ہے. جو پیتے ہیں وہ وہی زیادہ تر پیتے ہیں جو غیر مسلموں میں رہتے ہیں, جو وہاں سے خراب ہو کر آتے ہیں. تو قانون بنانے کی بھی طاقت نہیں ہے مذہب کے بغیر آپ کے پاس, اور اگر آپ کے ماہرین بیٹھ کر بنائیں تو اس کو نافذ کرنے کی بھی پاور نہیں ہے, مانے گا نہیں کوئی اس کو.